بالکل وقت نہیں بچا کسی گفتگو کے لیے. میں قبلہ کا بہت شکر گزار ہوں. ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، تشریف لے آئے. پروردگار ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ یہاں سے واپس بھی لے کے جائے. پروردگار ان سلامت رکھے. بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں حجت اسلام قبلہ عباس عابدی صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں مومنین سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. اور خشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومن مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ یاسمین زیدی، سیدہ نسیم زیدی جو والدہ ہیں یاسمین زیدی کی اور زوجہ ہیں جناب محمد علی زیدی کی، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أعدت للمتقين. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت گرامی بہت کم وقت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مجلس ترحیم ہے، چہلم کی مجلس ہے اور ایک مومنہ کی مجلس ہے کہ جس نے بچوں کی تربیت بھی کی، تو ایک ماں کی بھی یہ مجلس ہے. تو ایک وقت میں کئی موضوعات اکٹھا ہیں. ہم ہر موضوع کو اگر پک کریں اور اس پر گفتگو کریں تو کافی وقت درکار ہوگا. اگر ہم خالی ماں پر ہی گفتگو کریں
پورا ایک عشرہ ماہ کے اوپر لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک ماہ کی یہ اصال ثواب کی مجلس ہے۔ اور اگر 40واں تھا تو چہلم پر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو خود موضوع چہلم جو ہے وہ ہم کیوں چہلس مناتے ہیں، 40ویں دن کی خاصیت کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس پر بھی بھرپور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک مومنہ کا انتقال ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے مومنہ پر اور ایک مومن پر بھی بھرپور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اور پھر موضوع ایک اور بھی ہے، وہ ترحیم کا ہے کہ آیا ہم زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کوئی کام اچھا کرتے ہیں تو وہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا، اور اگر پہنچتا ہے تو کیسے پہنچتا ہے، انہیں کیا فائدہ یہاں سے ملے گا اور ہمیں پھر کیا فائدہ ملے گا۔ اس کا خود عنوان بہت پیارا ہے، اس پر بھی بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو میں نے جلدی، چونکہ ٹائم نہیں ہے نا، اسے میں بہت تیز بولنے لگا ہوں، آپ لوگ بھی اپنی سماعتوں کو تیز کر لیں تاکہ سلسلے کو ہم آگے لے جا سکیں۔ تو بظاہر ہم نے دیکھا کہ تقریباً 4 موضوع جو ہے وہ آج کی مجلس کے لیے بنتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی پر بھی بات کریں، ترحیم پر بات کریں، 40ویں پہ بات کریں، یا ایک ماں پر بات کریں، یا ایک مومنہ پر بات کریں۔ تو 4 موضوع ایسے ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو تھوڑا تھوڑا ہم ہر ایک کا جو ہے حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجلس ترحیم ہمارے یہاں یہ بہت اچھی سنت ہے، اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہے کہ ہم اپنے مرحوم کو یا مرحومہ کو ایسے ہی دفن کرنے کے بعد نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کے لیے مسلسل یہاں سے تحفے تیار کر کر کے بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے۔ باقی جو اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں ان کو اللہ نے ویسے بھی محروم کر دیا ہے ہر چیز سے، تو تحفوں سے بھی اللہ نے محروم کر دیا ہے۔ خود ہی وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، حتی سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے کہ بھئی مرنے کے بعد اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، ختم ہو گیا۔ تو خود رشتہ دار بھی اس سے رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں، اور وہ جو گیا ہے اس کا بھی یہی عقیدہ رہا ہے، تو اسے ثواب کیا ملنے والا ہے۔ مگر ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کو مر جانے کے بعد مردہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اسے زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو عطا کرتا ہے، اگرچہ اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے مگر وہ زندہ ہوتے ہیں، اور چونکہ زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اللہ وہاں سے فراہم کرتا ہے، یہاں سے رشتہ دار بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ چل رہے میرے ساتھ؟ تو ترحیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے مرحومین کو، اب یہ مرحوم کا جو لفظ ہے یہ بھی بڑا پیارا ہے، صرف ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مرحوم کہتے ہیں اس کو کہ جس پر اللہ کی رحمت ہو، جس پر اللہ کی رحمت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم۔ مرحومہ یعنی وہ خاتون کہ جس پر اللہ کی، ہمارے یہاں مرنے والے کو مرحوم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ان راتوں میں جو آخری راتیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی، تاکید ہے، معصومین نے دعائیں جو دی ہیں ہر رات کی دعا، اور رات کی دعا میں یہ دعا ہے، اللہم لا تجعلنی من المحرومین واجعلنی من المرحومین۔ پروردگار ان راتوں میں تو ہمیں محرومین میں شمار نہ کرنا بلکہ مرحومین میں شمار کرنا۔ محروم جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، ہمیں ان کو ان کے ساتھ نہ شمار کرنا بلکہ ان کے ساتھ شمار کرنا کہ جن پر تیری رحمت جاری ہے، یعنی مرحومین میں ہمیں شامل کرنا۔ تو ہمارے یہاں خالی مرنے والوں کو ہی مرحوم نہیں کہتے، زندوں کو بھی مرحوم ہونا چاہیے۔ آپ کو رحمت نہیں چاہیے اللہ کی؟ چاہیے تو پھر آپ مرحوم ہیں، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، زندہ بھی مرحوم ہو سکتا ہے اور مردہ بھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سوال یہ ہے کہ کیسے ثواب یہاں سے ہم پہنچائیں؟ تلاوتیں ابھی مجھے ایک مرحومہ کی
ساجدی نے فہرست طویل بھیجی کہ اتنی ساری دعائیں ان کے لیے پڑھی گئی ہیں، اتنی ساری تلاوتیں ہوئی ہیں، میں اگر خالی اسی فہرست کو پڑھوں تو شاید میری مجلس کا آدھا وقت اس میں نکل جائے گا۔ بس میں اتنا بتا دوں کہ اتنا سب کچھ کیا ہے کہ مرحومہ کو اس سے فائدہ پہنچے۔ تو کیا واقعاً فائدہ پہنچتا ہے؟ اگر پہنچتا ہے تو کس دلیل پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی دلیل کیا ہے اور اہل بیت نے کیا فرمایا؟ کوئی حدیث ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ یاد رکھیے گا، جب قرآن کی آیت کا وہ سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہی ہے، جو کچھ کرے گا وہ خود کرے گا۔ اگر کوئی باہر سے کچھ کوئی پہنچاتا ہے تو اس کو کوئی اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ چونکہ مر چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مر چکے ہوئے بات کو تسلیم کر لیں، ہم کسی کو مرنے کے بعد مردہ سمجھ لیں تو واقعی بھی آپ کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملنے والا۔ مگر ہم لوگ یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ موت جو ہے وہ مرنے کا نام نہیں ہے، موت انتقال کا نام ہے، ٹرانسفر ہونے کا نام ہے۔ مرا نہیں ہے، وہ مری نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوئی ہے، ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر کو موو کرتا ہے تو کیا آپ اس کو مردہ کہیں گے؟ مردہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو زندہ کہیں گے۔ البتہ وہاں کی ضرورتیں مختلف ہیں، وہاں کے تقاضے مختلف ہیں، وہاں کی آب و ہوا مختلف ہے، وہاں کا موسم مختلف ہے۔ اس ملک سے یا اس ملک سے کوئی دوسرے ملک میں چلا گیا، بالکل اسی طرح اس دنیا کو چھوڑ کے کوئی مرحوم یا مرحومہ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں کے تقاضے مختلف ہیں، جہاں کی زندگی کا انداز بھی مختلف ہے، موسم بھی مختلف ہے، مگر زندہ ہیں تو ادھر سے ادھر ہوتے ہیں نا۔ مر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر بھی ایسے ہی ہے، نہیں، بلکہ معصومین نے فرمایا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا، جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، وہ 1000 گنا بہتر ہوتی ہے اس دنیاوی زندگی سے۔ اب میں نے کہہ دیا بہتر ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے کس کے لیے ہوتی ہے؟ مومن کے لیے ہوتی ہے۔ مومن کے لیے وہ زندگی بہتر 1000 گنا بہتر ہوتی ہے، جی ہاں، اور پھر اس کی جو ویژن ہے وہ بھی بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ عجیب، جی ہاں، اس دنیا میں اس کو اللہ نے 2 آنکھیں دی تھی، وہ صرف سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتا تھا، اور وہ بھی ایک لمٹ تک دیکھ سکتا تھا۔ میکسیمم اگر کسی کی بہت پاورفل آنکھیں ہو نا تو آگے کی چیزیں ساری کھلی چیزیں بھی ہو تو میکسیمم 1 کلومیٹر تک کی چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ میکسیمم اگر میدان ہو نا 1 کلومیٹر تک کا اور چیزیں پڑی ہو تو وہ اس دنیا میں۔ مگر برزخ میں جو مومن جاتا ہے اس کی آنکھیں خالی 1 کلومیٹر کی تک نہیں ہے، بلکہ وہ اتنی وسیع ہے کہ معصومین نے اس کے لیے مثال دی ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ مثال دی ہے کہ اگر کوئی قید خانے میں چاروں طرف سے اس کے پاس نہ کوئی کھڑکی ہو نہ کوئی دروازہ ہو، کمپلیٹلی بلائنڈ کر کے کسی کو رکھا جائے جیل میں، ٹھیک، اور ایک ہلکی سی وہاں پر اسے روشنی مل رہی ہو، اور وہ روشنی ہلکی سی ایک سوراخ سے آ رہی ہو، تو ایک آدمی جو اتنے اندھیرے میں ڈارکنس میں ہے، اس ایک چھوٹی سی سوراخ سے دیکھنا چاہے تو کتنا دیکھ سکتا ہے؟ اس سوراخ کے اس بار جو بھی سامنے کی چیزیں ہیں وہ دیکھ لے تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ یہی نا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مومن کی زندگی ایسی ہے کہ بالکل ٹوٹل ڈارک میں، قید خانے میں، بند بلائنڈ جگہ پہ موجود ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بس ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سوراخ سے وہ باقی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مومن جب اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں چلا جاتا ہے جسے برزخ کہتے ہیں، تو اب وہ ایسے ہے جیسے میدان میں، کھلے میدان میں ہے، بلکہ وہ اتنی اوپر منزل پر چلا گیا ہے کہ ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے مومن یا مومنہ اس دنیا میں جانے کے بعد ہمارے حالات کے بارے میں بہتر علم رکھتا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ ان کی
ہمارے سلسلے میں جو خبر ہے نا ہمارے درمیان میں ہوتا تو ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. بچے نہیں بتاتے کیا ہو رہا ہے، مسائل بھی نہیں معلوم ہوتے، مشکل کیا ہے نہیں معلوم ہوتے، مگر چونکہ وہ برزخ کی دنیا میں چلے گئے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے راز کو جانتے ہیں، مشکلات کیا ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس زندگی سے مالا مال ہو رہے ہیں کہ صرف مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. آپ نے یہ حدیث سنی تھی کہ نہیں سنی تھی کہ الدنیا للمؤمن سجنون، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، جیل ہے. یہ سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ ہم تو کبھی جیل کا بارے میں سوچتے ہی نہیں، کیونکہ تو بہرحال جس حالت میں ہے اسی میں ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. بالکل ویسے جیسے کسی جیل میں کوئی ساری چیزیں اس کو مل رہی ہوں نا تو اسی کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا آزاد کون ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی جو چاہیے وہ مل رہی ہوتی ہے تو سمجھتا ہے. اس نے آزادی کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے کیونکہ جیل ہی میں رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی جیل ہی میں پیدا ہوا ہے، جیل ہی میں بڑا ہوا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جیل ہی میں بڑے ہوئے ہیں، جیل ہی میں پیدا ہوئے ہیں اور جیل ہی میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کی گھٹن کا احساس ہی نہیں ہے. جیسے ہی ہماری روح جسم سے نکلے گی، مومن کی میں بات کر رہا ہوں، نکلے گی، وہ ایک بہت بڑی دنیا میں جائے گا اور اس بڑی دنیا سے اس دنیا کو دیکھے گا. بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کے سامنے کلیئر نظر آئیں گی. اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس بات کا بھرپور یقین کر لو کہ میں مومن جا رہا ہوں. قرآن مجید نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس وقت تک تم نہ مرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تم مسلمان ہو، مومن ہو. یہ بہت ضروری ہے، ایمان پر مرنا بہت ضروری ہے. پھر آپ کے لیے آسان ہے، منزلیں ساری آسان ہیں، ساری منزلیں آسان ہیں. بہت بڑی دنیا ہے برزخ کی. میں برزخ کی دنیا پر نہیں جانے والا، ترہیم کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا بھی ہم ثواب یہاں پر اچھے کام کریں گے وہ ریسیو بھی کریں گے، بدلے میں آپ کو بھی بے حساب دعاؤں سے نوازیں گے اور آپ کے حالات کو اچھی طرح سے جانیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرحومہ کی یہ چیلنج کی مجلس ہے تو وہ نہیں ہوگی اس مجلس میں؟ فزیکلی نہیں ہے کیونکہ جسم کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، مگر برزخی جسم کے ساتھ ہے، مثالی جسم کے ساتھ ہے، اور جن سے عشق کرتی رہی، جن سے محبت کرتی رہی، ان کے زمرے میں رہ رہی ہے اور مجلس سن رہی ہے. یقین ہوگا تو پھر آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. ہم وہاں کے حالات سے واقف نہیں ہیں مگر وہاں رہنے والوں کو اچھی طرح سے یہاں کے حالات کے بارے میں خبر ہے. وہ ساری ان مجلسوں کے حالات کو کون کیا آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مر جائے نا تو رشتہ داروں میں کوئی جھوٹ موٹ کا رونا بھی ہوتا ہے تو اس روح کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مکار ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے جبکہ یہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو بھی جو ہے نا وہ بھی مگرمچھ کے ہیں اور وہ سچے آنسو نہیں ہیں. تو اس کو یہاں تک پتہ چل جاتا ہے. تو پھر دنیا میں رہتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کون کیا دھوکہ دے رہا ہے، مگر وہاں چلے گئے تھے تو پتہ چل گیا نا. تو وہ جو دنیا ہے بہت وسیع دنیا ہے جسے برزخ کی دنیا ہے. اب ذرا میں جلدی چونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، چہلم کیوں مناتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا. چہلم کا بھی موضوع بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدد کو 40 کے انتخاب فرمایا ہے کسی بھی چیز کی پرفیکشن کے لیے. کس کے لیے؟ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں ورنہ پوری ایک مجلس خالی چہلم کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، پرفیکشن کسی چیز کے کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 40 کے عدد کو انتخاب کیا ہے. ورنہ سرکار دو عالم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو حضرت عیسیٰ سے زیادہ گئے گزرے تو نہیں تھے کہ حضرت عیسیٰ کے حوالے میں آتے ہی اعلان کر دے نبوت کا اور سرکار 40 سال کا انتظار کریں. فرق کیا ہے؟ سرکار بھی اس وقت سے ولی نبی ہے جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو خلق فرمایا تھا، اس وقت سے ہے. مگر یہاں اعلان کرنے میں جلدی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جن کی نبوت محدود ہو، وقتیہ ہو، وہ تو کہہ دے کہ ہم نبی بن کر آئے ہیں، مگر جس کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہو اس میں ان کو جلدی نہیں کرنا ہے، پرفیکشن کی طرف جانا ہے، یعنی 40 سال کا انتظار کرنا ہے. اسی طرح بہت ساری باتیں 40 کے سلسلے میں ہیں. ٹھیک،
تو مرحوم کے لیے جو ہمارے یہاں 40واں ہے، ہماری اپنی سہولت کے لیے ہم اس اچھی سی سنت میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ کیسے ڈنڈی مار جاتے ہیں؟ بھائی 40 دن تک کون انتظار کرے گا؟ ہمارے رشتہ داروں میں کسی کی شادی بھی ہے، کیا کرے، اس کو تو نہیں ٹال سکتے، تو کیا کرو 40واں کو جو ہے نا 20 دن بھی نہیں پورے ہوئے 40واں منا کے ختم کر دو بات، 15 دن بھی نہیں ہوئے 40واں منا لو، ختم کر دو بات۔ جبکہ ایسا نہیں، 40ویں کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک اس کے پیچھے معنی ہے، مفہوم ہے، ہدف ہے۔ وہ کیا ہے؟ جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی مرحوم یا مرحومہ یا مومن یا مومنہ کی بخشش وفات سے پہلے نہیں ہو سکی، وفات کے بعد بھی نہیں ہو سکی، پہلے دن جو نماز جنازہ پڑھی گئی اس سے نہیں ہو سکی، لوگوں کے تشییع جنازے سے نہیں ہو سکی، تلقین سے نہیں ہو سکی، قرآن کی تلاوت سے نہیں ہو سکی، تیسرے دن نہیں ہو سکی، چوتھے دن نہیں ہو سکی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مغفرت کے پرفیکشن کا دن 40واں رکھا ہے کہ اگر اب تک کوئی کمی بھی رہ گئی ہو تو 40ویں دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس مومن یا مومنہ کی مغفرت کو بھرپور عطا فرمائے گا۔ اس لیے 40ویں کو اہمیت دی گئی ہے کہ آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کا 40واں منائیں، یعنی 40ویں دن ضرور اللہ کی مغفرت اس کے شامل حال ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، تیزی سے جاؤ، کہ جو تمہیں اگر مل جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ جنت تمہاری میراث بن جائے گی۔ تو 40ویں کا بھی کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا۔ کیوں 40واں مناتے ہیں؟ کہ اگر 40ویں دن تک بھی مغفرت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو تو 40ویں دن کی برکت سے اس کی مغفرت ہو جائے، اس لیے 40ویں دن کو بہت امپورٹنٹ بتایا گیا ہے۔ ہم بھی اپنے مرحومین کے معاملے میں ادھر ادھر نہ کریں۔ 40 موت کے فوراً 40واں جو دن ہوگا اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت مرحومہ یا مرحوم کی شامل حال ہوتی ہے، اور ہم سب جو اکٹھا ہوئے ہیں وہ ان کے لیے ایک بہترین حسین پیکیج بنتا ہے، وہ پیکیج پہنچتا ہے تو ان کی جو برزخ کی مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب جو ایک موضوع ایسا بھی بن سکتا ہے نا کہ ایک ماں کا بھی 40واں ہے، تو ماں کی خود عظمت اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں ممتا نام کی چیز رکھی ہے اور اپنی رحمانیت کا ایک ادنا سا اس میں اثر رکھا ہے، اپنی رحمانیت کا اثر ممتا میں رکھا ہے۔ اس کی چھوٹی سی معمولی سی مثال یہ ہے کہ اگر اولاد بگڑ بھی جائے، جب بھی اولاد ماں کی طرف آنے لگتی ہے، ابھی وہ پہنچتی بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار تھا، ماں اسے کہتی ہے جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ وہ معاف کر دینے والا جذبہ ماں کے اندر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمانیت جو اللہ نے اپنی رحمانیت سے کچھ اثر اس کے اندر رکھا، جس کو ہم ماں کہتے ہیں یا ممتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کی زندگیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا پورے ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے میں ساری دلیلوں کو پیش نہیں کر سکا ہوں، مگر اتنی بات آپ یقین کر لیں کہ اگر حقیر کبھی کسی جگہ پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے اگر پس منظر میں کوئی آیت نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، تو بات اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ تو کیا میں نے کہا کہ اولاد کی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالی ماں کی ممتا سے جوڑ دیتا ہے، اس طرح کہ اگر ماں کی خوشی کا اولاد نے سبب فراہم کیا تو ان اولاد کی زندگی کو ہر اعتبار سے اللہ کامیاب کر دیتا ہے۔
اور اگر ماں کی ناراضگی کا سبب انہوں نے فراہم کیا تو چاہے کتنے ہی بڑے کارنامے انہوں نے کیے ہوں، ان کی کامیابی کو اللہ روک دیتا ہے، آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ چاہیں کہ کامیاب ہو، چاہے تو ناکام رہے۔ کامیاب ہوں گے تو کیا کر، کامیاب ہونا چاہے تو کیا کریں؟ اپنے والدین کی اور خاص کر والدہ کی خوشنودی کو حاصل کریں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو آپ نے راضی کر لیا تو یقیناً آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیاب کرے گا، آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر وہ ناراض رہے خدا نخواستہ تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، بہت بڑے تمغے بھی لے لیں، اس سے آپ کو کچھ کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ یہ ایک ممتا کے سلسلے میں گفتگو تھی۔ مومن اور مومنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کو اتنی اہمیت دی ہے۔ اتنی بڑی اہمیت کیوں دے دی مومن کو؟ کیونکہ ہمارے یہاں مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے، روزے میں مجلس پڑھنا مشکل ہے، سننا آسان ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اس وقت الٹا ہو گیا بعض لوگوں کے لیے، سننا مشکل ہو گیا۔ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں، کسی کو اگر نیند کا بھی کچھ اثر آنے والا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ سبحان اللہ، صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے کردار کے قابل ہو جائے، ذکر علی سے حمدہ سے گفتار کے قابل ہو جائے۔ یہ عشق نہیں، آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کی۔ اب سنیے، مومن اگر اس دنیا سے جاتا ہے یا مومنہ اس دنیا سے جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ توجہ سنیے گا، توجہ سنیے گا۔ پروٹوکول میں سب سے پہلا یہ کام ہوتا ہے کہ چونکہ یہ مومن ہے یا مومنہ ہے، ان کی روح کو جسم سے نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں انہیں یہ انسٹرکشن ملتی ہے کہ خبردار یہ ہمارا ہے، اس کی روح کو جسم سے نکالنے کے مرحلے میں آسانیوں کے ساتھ تم آگے بڑھنا، کوئی مشکل اور مصیبت میں ان کو نہ ڈالنا، اور پھر اس مصیبت اور مشکل کو بھی آسان کرنے کے لیے جن سے اس کا عشق تھا وہ ہستیاں اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ نگاہوں کے سامنے کون آ گیا ہے؟ جن سے وہ عشق کرتا تھا۔ پہلے خالی نام سن کے عشق کرتا تھا، اب اس کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ اب جس چہرے کو وہ دیکھے گا جس سے وہ عشق کرتا تھا تو اب چاہے کتنی تکلیف روح کے نکلنے میں ہو اس کا اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کو کہ اس کے دیکھنے میں ہی کچھ اثر نہیں۔ صرف یوسف کو کچھ عورتوں نے دیکھا، دیکھتے رہ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، احساس نہیں ہوا، انگلیوں پہ کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اسے کہ یوسف کا جمال ان کے سامنے تھا۔ مگر مومن اور مومنہ اسے کہتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فخر یوسف کا جمال دکھائے گا۔ اب سوچئے کہ رسول اللہ آپ کے سامنے ہو، آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے مولا کائنات کا چہرہ آ جائے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ امام حسن امام حسین کا نورانی چہرہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس طرح جب وہ آ جائیں گے تو ملک الموت اپنا کام کر رہا ہوگا، ہم مولا کے دیدار میں ایسے مست ہو جائیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ پہلا پروٹوکول ہے۔ دوسرا پروٹوکول قرآن کہتا ہے، اس کے بعد پروٹوکول قرآن کہتا ہے کہ روح جسم سے نکلنے کے بعد مومن کی، میں بات بار بار مومن کی کروں، مومن اور مومنہ کی روح جسم سے نکلتی ہے تو آ کر کے جو فرشتے لے جاتے ہیں اس روح کو کہتے ہیں سلام علیکم، پیس بی اپون یو، آپ پر سلامتی ہو، طیب تم پاک کر دیے گئے ہو، پاک کر دیے گئے ہو۔ پھر چلو کس کی طرف؟ جس کی تمہیں آرزو تھی، جس کی تمہارے دل میں تمنا تھی، اس طرف چلو۔ تو پھر کتنا بڑا پروٹوکول ہوگا مومن اور مومنہ کے لیے۔ اور پھر جب اس کو قبر میں رکھ کر کے بند کر دیا جائے گا
تو فرشتے 40 دن تک، یہ 40واں جو بنایا جاتا ہے نا، اس کی ایک یہ بھی سگنیفیکنس ہے کہ 40 دن تک فرشتے آسمان سے آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ اس کی زیارت کرنے کے لیے جناب، مومن کی قبر کی زیارت، مومنہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ تو مجھے صرف اب یہی بتانا ہے کہ اتنا سارا مومن اور مومنہ کے لیے پروٹوکول اللہ نے رکھا ہے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ مومن کی قبر زیارت گاہ بن گئی ہے فرشتوں کی، تو اس میں راز کیا ہے؟ آواز آئے گی کہ ہم نے مومن اور مومنہ کی ڈیفینیشن نہیں بتائی تھی کیا؟ ہم نے نہیں بتایا تھا مومن کسے کہتے ہیں اور مومنہ کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کا امیر علی ابن ابی طالب ہو۔ امیر المومنین پوری اس کائنات میں ایک ہی ہے، ایک ہی ہے امیر المومنین۔ توجہ ہے، مومنین کا جو امیر ہے، کیا مطلب؟ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا امیر علی ابن ابی طالب ہے، آپ اگر مومن نہیں ہیں تو آپ کا امیر علی ابن ابی طالب نہیں ہے، یا پھر مومن کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کا امیر امیر المومنین۔ ٹھیک، تو پھر جب مولا کائنات سے آپ کا رشتہ جڑ گیا ہے، تعلق قائم ہو گیا ہے، تو آپ کے لیے اتنے سارے پروٹوکول بھی کم ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک، واہ کیا بات ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا جو رقبہ ہے سماوات و عرض ہے، زمین اور آسمان سارے ملائے نا، تب بھی جنت کے رقبے کے برابر نہیں ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار موجود ہے۔ اس لیے ہم جب 40واں بھی بناتے ہیں تو جہاں انہیں ثواب ملتا ہے، ہمیں بھی بھرپور ثواب ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے ہمیں ثواب؟ اس لیے کہ ہم جن ہستیوں کے صدقے میں مومن اور مومنہ کو اتنا بڑا پروٹوکول مل رہا ہے، انہی کی محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ یا کوئی اور محبت کرنے والا ہے، کسی کی اور خوشنودی کے لیے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ آئے ہیں انہی ہستیوں سے اپنے لگاؤ کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمارا بھی وہی مقام ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مقام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں 3 باتوں کا خیال کرنا ہوگا، جلدی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ پہلی بات، کوشش کرنی ہے کہ واجبات میں کوئی سستی اور کاہلی نہ کریں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ انی لا اخاف علیکم الا البرزخ، ہم آپ کے بارے میں صرف اور صرف برزخ کو لے کر کے فکر مند ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ سے مراد مومن، کہ جو چہاردہ معصومین کا ماننے والا ہے، اللہ کے رسول کی وحدانیت کے بعد، رسول اللہ کی رسالت کے بعد اس نے 12 اماموں کی امامت کو تسلیم کیا ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت کبریٰ کا قائل رہا ہے، وہ ان کے بچوں کا غلام رہا ہے، اور اس لگاؤ کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ ساری اللہ کی نعمتیں اسی کے لیے ہیں۔ صرف اور صرف امام فرماتے ہیں کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ہوگا، ہم اس کو سنبھال لیں گے قیامت کے دن بھی، مگر انہیں فکر ہے تو ان کے برزخ کی ہے۔ برزخ کو انہیں خود مینٹین کرنا ہوگا، خود کوشش کریں، اس کے لیے کیا کریں؟ واجبات۔ میں ایک ٹاپک ذہن میں میرے آیا تھا، میں کافی سوچ رہا تھا، راستے میں کچھ ہوتا، پھر میں نے کہا نہیں، چونکہ بہت زیادہ موضوعات کو لے کے جائیں گے تو شاید کسی بھی بات تک ہم کامل گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ ایک موضوع یہ بھی آیا تھا کہ فشار قبر جو ہے وہ کس کو ہوتا ہے اور کس کو نہیں ہوتا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ فشار قبر سے بچ جائیں، پہلی رات کی جو خطرناک رات ہوتی ہے اس سے بچ جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ فشار قبر ہمارا زیادہ ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ مگر آج تھوڑا سا ایک جملہ جو عرض کروں گا کہ مولا نے فرمایا کہ تم برزخ کا خیال رکھو۔ برزخ کی ابتدا ہوتی ہے قبر سے شروع ہو جاتی ہے برزخ کی مصیبت۔ پہلی رات سب کے لیے فشار ہے، مومن ہو مومنہ ہو سب کے لیے،
یہ نہ سمجھے کہ صرف کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، ان کے لیے تو عذاب تو موت کے ساتھ ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. منافقوں کو تو مسلسل عذاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈال دیتا ہے، مومن کو عذاب میں نہیں ڈالتا. لیکن فشار قبر جو ہے ہر ایک کے لیے، مومن کے لیے بھی ہے، غیر مومن کے لیے بھی، سب کے لیے ہے. مگر معصومین نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس سے بچنے کا بھی طریقہ ہم بتاتے ہیں. تم اگر ہے تو سب کے لیے، تمہارے لیے بھی ہے، مگر تم اس کے لیے بچا سکتے ہو اپنے آپ کو، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں، میں خلاصہ بتا رہا ہوں. واجبات کو ترک نہ کرے، اور نجس اور طہارت، نجاست اور طہارت کا خیال رکھے. جو لوگ نجاست اور طہارت کا خیال نہیں رکھتے، کپڑے نجس ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ان کو، خود نجس ہوتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں دھوتے نہیں ہیں، اور اس طرح لاپرواہی کرتے ہیں، تو ان کے فشار قبر میں اضافہ ہو جاتا ہے، شدید فشار قبر ہوتا ہے. اور اس کے اپوزٹ جو ہمیشہ پاکی کا خیال رکھتے ہیں، لباس کو اپنا پاک رکھتے ہیں، دماغ کو اپنا پاک رکھتے ہیں، آنکھوں کو پاک رکھتے ہیں، ہاتھوں کو پاک رکھتے ہیں، ان کے لیے فشار قبر کم سے کم ہوتا ہے. ٹھیک. جو لوگ دوسروں کو اذیت پہنچانے کے عادی ہیں، وہ گاڑی بھی چلاتے ہیں تو دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے چلاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈسٹرکٹیو آدمی ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کو ڈسٹرب کرنے والے ہوتے ہیں. جاتے ہیں تو خواہ ایک ہارن نہیں بجا دیتے کسی کو تکلیف دینے کے لیے، یا پھر ایک ایسے کسی کو چونکا کے چلے جاتے. ایسے لوگوں کا فشار بہت شدید ہے، ان کو فشار قبر بہت زیادہ. اور اس کے بالکل آپوزٹ جو دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہے، جو دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جو دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسروں کی کوئی نہ کوئی مدد میں آگے رہتے ہیں، ان کے لیے فشار قبر نہیں ہے. معصوم علیہ السلام کی روایت سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے والدین کو آخری لمحے تک راضی رکھا، اپنے پڑوسی کو راضی رکھا، اپنے گھر والوں کو راضی رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے فشار قبر میں ہرگز مبتلا نہیں کرتا. 3 چیزیں میں نے بتا دی نا، راضی رکھنا، خوش رکھنا سب کو. پر باتوں کو سمیٹنا چاہوں گا کہ مرحومہ کے لیے مجھے بتایا گیا بہت ساری عبادتیں ان کے لیے ہوئی ہیں، دعائیں ہوئی ہیں، نمازیں ہوئی ہیں، ساری کی ساری ان کے فائدے میں ہیں، ان کو ضرور ملے. ہمیں یقین کر لینا چاہیے، مگر ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے، واجبات ترک نہ ہو، حرام ہم سے سرزد نہ ہو. جان بوجھ کر اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور تیار ہو جائے. اور آخرت ہماری ہے، آپ کے لیے یہ معصومین علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ ہماری اس مقام پر آ کے مدد کریں گے جہاں کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ نورانی ہستیاں آتی ہیں، بہار الانوار میں ہے کہ کسی مومن کے رشتہ دار آخری وقت میں اسے پانی پلا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک بی بی اپنا چہرہ موڑ لیتی ہے اور اپنے بابا کی خدمت میں عرض کرتی ہے، بابا یہ ہمارے صرف چاہنے والے ہیں، مگر آخری وقت میں اس ہمارے چاہنے والے کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے. لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، میرا لال حسین کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوک و پیاس کی حالت میں تھا، اور آخری لمحے میں بھی وارث موجود ہے، مگر پھر بھی پیاسا ہے. میرا حسین کند خنجر سے خوش گلے کو کاٹا جا رہا ہے، کوئی نہیں جو حسین کو پانی پلاتا. یہ روایت میں نے پڑھی، میرا دل بھی بہت زیادہ مچل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. مگر اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب روایت ہے سیدہ آفاق کے بارے میں کہ جب قبر میں لٹا کر کے لوگ چلے جائیں گے، نکیر و منکر آئیں گے، سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا کتاب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. پھر جب اماموں کے نام پوچھے جائیں گے نا تو کہے گا میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے، مومن ہے یا مومنہ ہے. تو بڑے فخر سے کہہ دے گا کیونکہ بچپن سے علی اس کی زبان پر تھا، علی کے نام سے وہ جیتا تھا. پھر آگے امام حسن کا نام لے گا. جب پوچھا جائے گا کہ بتا تیرا تیسرا امام کون ہے، تو دنیا میں اسے عادت تھی کہ جب بھی مولا حسین کا نام سنتا تھا آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. وہ بھی اس وقت رونے لگے گا، کہے گا کہ میرا تیسرا امام شہید کربلا، وہ مظلوم امام ہے کہ جس کو ظالموں نے رلا رلا کے مارا ہے، تڑپا تڑپا کے شہید کیا ہے. عزاداروں جب میں نے یہ روایت سنی تو پھر میں نے آگے جو پڑھا وہ یہ پڑھا کہ فرشتے کہیں گے کہ تم اس وقت مولا حسین کے ذاکر بن گئے ہو، حسین کے
ذکر کی وجہ سے تمہاری ہر مشکل کو اٹھا لیا جائے گا۔ میں کہوں گا ذرا کوئی سوچے، ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کوئی مومنہ اس دنیا سے جائے تو سیدہ کی مظلومیت یاد کی جاتی ہے، مظلومہ کی یاد میں کچھ جملے بولے جاتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، اگر ایک ماں تھی تو وہ بھی ماں تھی، مگر کیسے بچوں کی ماں تھی؟ جوانان جنت کے سردار جن کے بچے ہوں اس کی ماں فاطمہ ہے۔ ذرا سنیں گے آخری لمحے میں جناب زہرا نے کیا وصیت فرمائی وصیت یہ کہ ابوالحسن جب میں اس دنیا سے جاؤں تو حسین کو رونے نہ دینا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آنے نہ دینا، مجھے اس کے آنسو بہت رلائیں گے، مجھے بہت تکلیف پہنچائیں گے۔ اب یہ روایت کو سنا کے زحمت تمام کروں گا۔ مولا کائنات نے وعدہ کیا تھا کہ ہر دن بی بی کے قبر پر جائیں اور گریہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کچھ درد دل کرے، گفتگو کرے اور پھر لوٹ کر آ جائے۔ کافی دیر تک مولا ہر دن جاتے تھے اور بی بی کی قبر پر بیٹھ کے گریہ کرتے تھے۔ ایک دن دیر ہو گئی تو قبر سے آواز آئی، ابوالحسن جلدی گھر لوٹو، اس لیے کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کو جب بی بی نے اس بچپن میں ہی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھنے کا حکم دیا تو ذرا آئیے کربلا میں وہ ایک ایسی بی بی بھی ہے جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا بھائی کا لاشا گھوڑوں سے بابا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اور دیگرہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ اور دیگرہ جس مرحومہ کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں اس کی 40واں دن ہے، پروردگارہ اس کی برزخ کی ہر مشکل کو آسان فرما دے۔ پروردگارہ وہ مومنہ رہی ہے، پروردگارہ جس کی وہ شہدائی رہی ہے، ان کے صدقے میں جملہ مشکلات برزخی کو اس سے دور فرما۔ پروردگارہ برزخی مشکلات کے علاوہ پروردگارہ انہیں بہترین جوار اللہ سبحانہ وتعالی نے جو وعدہ کیا ہے وہ نصیب یقیناً ہوا ہوگا۔ اس جوار میں معصومین علیہ السلام کی مسلسل شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ان کی مغفرت کا سامان مہیا کیا گیا ہے، بہت کچھ پڑھا گیا، میں نے کہا کہ میں فہرست بھی آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، اتنی ساری دعائیں کی گئی ہیں، اتنی ساری عبادتیں ہوئی ہیں، تلاوتیں ہوئی ہیں اور اتنی ساری دعاؤں کو پڑھا گیا۔ پروردگارہ ان سب کا بہترین سامان اس مرحومہ کے احسال کے لیے احسال فرما اور ان کی اس سے بہترین جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ کے ساتھ ساتھ درجات ان کے بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ایمان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بار پھر گزارش، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ